عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ ایف ڈی اے نے تعمیراتی کام کی سست رفتاری کی وجہ فنڈز کی عدم دستیابی کو قرار دے دیا۔ ریلوے اراضی کی مد میں محکمہ ریلوے کے 13 کروڑ کے واجبات ادا نہیں کیے جا سکے۔ ٹھیکیدار کی جانب سے تمام ہیوی مشینری کا کام بھی روک دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ ایف ڈی اے نے تعمیراتی کام کی سست رفتاری کی وجہ فنڈز کی عدم دستیابی کو قرار دے دیا۔ ریلوے اراضی کی مد میں محکمہ ریلوے کے 13 کروڑ کے واجبات ادا نہیں کیے جا سکے۔ وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی وقاص، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا کام جو ہے وہ تو جاری ہے، لیکن تعمیراتی کام جو ہے یہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایف ڈی اے فلائی اوور بناتے وقت جو ہے ایف ڈی اے کی جانب سے ریلوے کی اراضی حاصل کی گئی تھی، جس کی مد میں ریلوے کو 13 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کرنی تھی، جو تاحال ادا نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ریلوے اراضی کی مد میں رقم جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو ادا نہیں کر دی جاتی، تب تک ریلوے کراسنگ گائیڈرز رکھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ جبکہ دوسری جانب فنڈز نہ ہونے کے باعث ٹھیکیدار کی جانب سے کام جو ہے وہ بھی مختلف حصوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ ریٹیننگ وال کمپلیٹ کیے جانے کے بعد جو ہے سیلڈ یعنی مٹی کی بھرائی جو ہے وہ تاحال شروع نہیں کی جا سکی، جبکہ گائیڈرز رکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو بھی فی الوقت روک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے اس وقت کیمپ آفس میں موجود ہیں تو یہاں بھی تمام تر مشینری جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ فنڈز نہ ہونے کے باعث جو ہے مشینری بند ہے، موقع پر کام جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے ایف ڈی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 28 فروری تک فلائی اوور کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی، فنڈز نہ ہونے کے باعث جو ہے مزید تاخیر جو ہے وہ اس منصوبے میں ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے فلائی اوور کے تمام تر گائیڈرز کی تنصیب کی تو وہ مکمل نہیں ہو سکی، جس کے بعد اب فنڈز ایشو جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ قسط جو کہ 15 کروڑ روپے گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس منصوبے کے لیے جاری کی جانی ہے، اس میں سب سے بڑی رقم 13 وقاص بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عام انتخابات گزر گئے، انتخابات سے قبل روکے گئے فنڈز محکموں کو نہ مل سکے۔ جنگ میں یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی چیلنج بن گئی۔ کب حکومت بنے گی، کب فنڈز ملیں گے، سرکاری امور متاثر ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا، ابھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ عام انتخابات گزر گئے، انتخابات سے قبل روکے گئے فنڈز محکموں کو نہ مل سکے۔ جنگ میں یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی چیلنج بن گئی ہے۔ حکومت کب بنے گی اور کب فنڈز ملیں گے، سرکاری امور متاثر ہونے لگے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ابھی تک نگران سیٹ اپ ہے اور کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ نہیں بن سکی، جس کے سبب تمام محکمے ان کے فنڈ جو ہیں اس وقت فریز ہیں۔ الیکشن سے قبل جو یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے صوبائی محکموں کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کا اجرا تو ہوا لیکن اس کے بعد ان فنڈز کو روک لیا گیا، فریز کر دیا گیا۔ اور اب جتنے بھی محکمے ہیں جن میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ تعلیم ہے، سوشل ویلفیئر ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، بہبود آبادی ہے اور اسی جیسے دیگر محکمے جن میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اور وہ تمام دیگر محکمے جو اسی طرح حکومت پنجاب کے ماتحت جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کے سوئی گیس کے، بجلی کے اور ٹیلی فون کے بلز جو ہیں وہ ادا نہیں ہو سکے اور ان تمام بلز کو جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہوں پر فرنیچر سمیت مشینری کی مینٹیننس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں وہ بھی اس وقت بند ہیں۔ جو ادر ہیڈ کے نیچے جو ہیں وہ فنڈز جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی اس وقت فریز ہیں، جس کے سبب محکموں کی جو امور ہیں محکموں کے وہ ان فنڈز کے نہ ہونے سے متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ابھی تک پنجاب سمیت دیگر صوبوں کے اندر بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ نگراں حکومت کی جانب سے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان فنڈز کو جو ہے وہ فریز اس لیے کر دیا گیا تھا تاکہ نئی رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فنڈز کا مسئلہ، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مالی حالت مخدوش ہونے لگی۔ پی ایف سی شیئرز میں 50% کٹوتی کے بعد کمپنی کے مالی مسائل بڑھنے لگے۔
ملازمین کی تنخواہیں اور ٹھیکیداروں کی ادائیگی کرنا بھی مشکل ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے فنڈز کا مسئلہ، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مالی حالت مخدوش ہونے لگی۔ پی ایف سی شیئرز میں 50% کٹوتی کے بعد کمپنی کے مالی مسائل بڑھنے لگے۔ ملازمین کی تنخواہیں اور ٹھیکیداروں کی ادائیگی کرنا بھی مشکل ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے تو فنڈز کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں فنڈز ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس سے آدھا ملتا ہے، اور یوں پی ایف سی شیئر پورا نہ ملنے کی وجہ سے کمپنی کے لیے جو اخراجات ہے وہ پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مہینے ملازمین کی تنخواہ ادا کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اسپیشلی کیونکہ تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 32,000 کی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کم تنخواہ دی جاتی تھی، تو اس دوران کمپنی کے پاس 4,000 سے زائد ملازمین ہیں، تو ان کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے۔ ہر مہینے کے لیے کئی کروڑ روپے اضافی دینے پڑتے ہیں، اور یوں جو ان کے پاس فنڈز ہے وہ اکثر کم رہتا ہے، اور ہر مہینے تنخواہوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ شارٹ ٹرم حل نکالے جا رہے ہیں، ملازمین کو نکالنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آفیشیلز کا بورڈ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اگر ملازمین کم کر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو اخراجات پورے کرنا ممکن ہوگا، اور اس سلسلے میں فہرستیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ان ملازمین کو نکالا جائے، اور اس میں ملازمین کو جب نکالا جائے گا تو اس کے بعد جو فنڈز ہیں وہ کافی ان کی یوٹیلائزیشن کم ہو جائے گی، اور باقی ملازمین کے لیے تنخواہیں پوری کرنا ممکن ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں کمپنی نئی بھرتیوں میں نہیں جائے گی، نئی مشینری نہیں خریدے گی، بلکہ جو ملازمین بھرتی ہوں گے ان کو بھی نکالا جائے گا۔ ڈیلی ویجز ملازمین بھی نئے نہیں رکھے جائیں گے، پرانے نکالے جائیں گے، اور اسی طرح سے عبدالرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لرننگ لائسنس بنا کر کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس نہ بنانے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سی ٹی او مقصود احمد نے کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس نہ بنانے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ لرننگ لائسنس کے 42 دن پورے ہونے پر کمپیوٹرائزڈ لائسنس نہ بنانے والوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب، کارروائی کب سے شروع کی جائے گی، بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے فیصل آباد میں صوبہ بھر کے ٹریفک حکام کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو شہری ڈرائیونگ لائسنس کمپیوٹرائز نہیں بنا رہے ان کے خلاف خصوصی مہم شروع کی جائے۔ فیصل آباد میں یہ مہم کب شروع ہوگی، کب سے اس مہم کے تحت کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون سے۔ سر بتائیے گا، آئی جی پنجاب کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں انہوں نے لائسنس نہ ہونے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، تو کب سے فیصل آباد میں یہ کارروائیاں شروع کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، جن لوگوں نے لرنر لائسنس بنائے ہوئے ہیں اور 42 دن ان کے پورے ہو چکے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ وہ فل فور ہمارے دفاتر آئیں، جو کہ 24/7 سروس دے رہے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، تو وہ اپنے فل فور اپنے لائسنس بنوائیں۔ اس کو ہم نے شروع کر دیا جی، چیکنگ شروع ہوگی، جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے بتایا گیا کہ شہریوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے لرننگ لائسنس بنوائے ہوئے ہیں اور ان کی کمپیوٹرائز لائسنس بنانے کی 42 دن کی طیب مقبول میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چنیوٹ میں فیصلوں کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 4 ماہ کے مہم کے دوران 379 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ 320 پابند سلاسل بجلی چوری کے خلاف مہم کے دوران 6 کروڑ روپے جرمانے اور 3.5 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ مزید جانتے اس حوالے سے بابر منیر سے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، پچھلے 4 ماہ سے چنیوٹ فیسکو ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کریک ڈاؤن بجلی چوروں کے خلاف کیا گیا ہے، جس میں 379 بجلی چور جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 320 بجلی چور پابند سلاسل ہیں۔ اسی طرح ان سے 13 لاکھ کے قریب جو یونٹس ہیں وہ ڈیٹیکٹ بھی کیے گئے ہیں۔ ایکسن فیسکو چنیوٹ انجینئر سید فہیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کیا کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں بجلی چوروں کے خلاف، کتنی ریکوری کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل نے ہمارے ساتھ بجلی چوری میں بہت تعاون کیا اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ یہاں پر چنیوٹ میں اس وقت تک ہم تقریباً 379 جو ہے وہ لوگوں کو بجلی چوری میں پکڑ چکے ہیں، اور 320 لوگ جو ہے نا پولیس نے اریسٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ضمانتوں پر بھی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ضمانتیں بھی خارج کروا کر تو ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ہم تقریباً اس وقت تک 5 کروڑ 88 لاکھ روپے کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل چارج کر چکے ہیں، جس میں تقریباً 60% بل جو ہے نا وہ پے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو محکمہ خزانے میں یہ کافی ساری رقم جو ہے وہ جا چکی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا عہد ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو
عامر صاحب کی جو ہے نا وہ بھی ڈائریکشن ہے, ہمارے ایس صاحب فیصل شفیع رانا صاحب کی بھی ڈائریکشن ہے کہ اس کو مزید ایکسپیرائڈ کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے ریکوری لوگوں سے کی جائے, تو ہم انشاءاللہ تعالی بجلی چوروں کا تعاقب کریں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بالکل جی. ایکشن بابا منیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. سپرنٹینڈنٹ بوسل جیل لیاقت علی کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ. کہتے ہیں پنجاب بھر میں محض 2 بوسل جیل ہیں اور قیدی بچوں کی تربیت کے لیے سہولیات بڑھانے کے لیے کاروباری شخصیات کے تعاون کی مزید ضرورت ہے. مزید جانتے ہیں شیراز برٹ سے. شیراز, آگاہ کیجیے گا. سپرنٹینڈنٹ بوسٹل جیل نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سے ملاقات کی ہے. اور لیاقت علی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ بوسٹل جیل جو ہے وہ اس وقت خاص طور پر ایک ہی موجود ہے اور جس میں خصوصی طور پر ناکافی ہے اور وہاں سہولیات کا بھی فقدان ہے, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں سینئر نائب صدر سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, آج جو ملاقات رہی ہے جیلوں میں جو بچے موجود ہیں خاص طور پر, ان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ جی شراز, بہت شکریہ. آج جو بات ہوئی ہے بوسٹن جیل کے آئے تھے سپرنٹینڈنٹ, ان سے بڑی سہرا سر گفتگو ہوئی کہ یہ پنجاب میں صرف 2 ہیں, ایک بہاولپور میں ہے اور ایک فیصل آباد میں, اور اس میں 200 سے زیادہ بچہ ہے. اور جو زیادہ ضرورت ہے بچوں میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے انہیں کہ سائیکیٹرسٹ کی وہاں پہ بہت کمی ہے. انہیں کہا کہ وہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ مختلف لوگوں کے, یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے جو سائیکیٹری کو ڈیل کرتے ہیں مختلف لیکچرز کرائیں تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو. یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ رہنے کے بعد وہ پکے مجرم بن کے نکلیں اور بعد میں آنے کے بعد بھی انہی کاموں میں انوالو ہوں جس میں وہ اندر آئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ان کو ہنر سکھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. سب چیزیں جو وہ کر رہے ہیں دے آر ایکسیلنٹ, لیکن بیسک جو چیز ہے وہ بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. وہ ہم نے انہیں تجاویز بھی دی ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ چیمبر کا ایک وفد جو ہے ڈیلیگیشن وزٹ بھی کرے گا, اور تاکہ وہ آسان طریقے سے ہم بچوں کو ان چیزوں سے بچا سکیں جن میں وہ کسی وقت میں انوالو رہے. شیراز بٹا میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیصل آباد میں دا پنجاب اسکول سسٹم میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت صدر خالد حیات کموکا نے کی. سابق ایم پی اے خواجہ اسلام, سیکرٹری ایجوکیشن بورڈ ڈائریکٹر حبیب الرحمان نے بھی شرکت کی. پوزیشن لینے والے طلباء کو کیش انعامات سے نوازا گیا. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے خلجہ لیاقت سے. خلجہ, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد پنجاب اسکول سسٹم میں سالانہ تقریب مقابلہ کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء کو جو ہے کیش انعامات سے نوازا گیا. اچھی پوزیشن لینے والے طلباء کو موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی دیا گیا. سابق ایم پی میرے ساتھ موجود آئیں گے, اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. سالانہ تقریبی مقابلے کی اگر بات کی جائے, طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. آج اس حوالے سے مختلف کیش انعامات بھی دیے گئے اور جو وہ بائک بھی دی گئی. تو آپ کیا کہیں گے, طلباء کی حوصلہ افزائی جو وہ کتنی ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے سال بھی وہ اسی طریقے سے محنت کر سکیں جس طرح اس سال کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے دا پنجاب اسکول سسٹم کے پرنسپل اور اس کے آنر جو خالد حیات کموکا صاحب ہیں, اس کی پرنسپل صاحبہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پر ان بچوں کے والدین کو خصوصی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس پسماندہ علاقے میں جو کردار دا پنجاب اسکول سسٹم ادا کر رہا ہے اس کے لیے جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے یہ کم ہے. اور مجھے جو جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اسکول میں آ کر کہ انہوں نے بچوں کی یونیفارم, بچوں کی انٹیلیجنسی اور ان بچوں کی جو تعلیم و تربیت جس میں میری بیٹیوں کو جو میرے ارض وطن کی ضرورت ہے کہ بچی کو حیا کی فکر ہونا چاہیے, بچی کو وفا کا مجسمہ ہونا چاہیے. مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں بات آ کر وہ ملی ہے. اور میں ان پر یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ خالد حیات کموکا اور اس اسکول کو یہ علاقہ کبھی نہیں بھول سکے گا. اور آج اللہ کے فضل کے جس چیز کی میری ملک کو ضرورت ہے وہ میں میسر ہو رہی ہے. جی بالکل, ہم لوگ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی سالانہ تقریری مقابلے جو ہیں ان پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا جو کتنا ہے؟ جی جہاں تک تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم ایسے پروگرام ان کا انعقاد کریں گے تو تب ہی جو ہے وہ بچے ان میں جو ہے نئی روح جو ہے وہ بیدار ہوگی.
تو اس سلسلے میں خالد حیات کا موقع صاحب ان کی ساری ٹیم مبارکباد. خالد حیات کا موقع جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر اسکول کے. ہمیں بہت اچھا لگا اسکول کے بخت جو طالب علم تھے کس طرح سے انہوں نے یونیفارم جو پہنا ہوا تھا، کس طرح سے ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے اکیڈمک حوالے سے دیکھیں بہت اچھی کارکردگی جو ظاہر کر رہے تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کی انکریجمنٹ کے لیے اس طرح کے پروگرامز بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہمارے جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ انعامات دیں. آج ہمارا جو 9th کلاس کا ٹاپر بچہ اس کو موٹر بائک کا انعام بھی ہم نے دیا ہے. اسی طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشنز کروائے. اس کے پہلے جو 15 پوزیشنز حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کو کیش پرائزز 15,000 سے لے کر 4,000 تک کے ان کو کیش پرائزز دیے گئے ہیں. اور یہ ٹانک ہوگا اور یہ انرجی ہوگی، باقی بچوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہوگی کہ اگر ہم اس طرح کی رسپیکٹ چاہتے ہیں، اتنے ہیوی کیش پرائزز یا موٹر بائک کا انعام ون کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اور ایجوکیشن بورڈ میں ہمیں اچھی پوزیشنز حاصل کرنا ہوگی. جی بالکل، ڈائریکٹر خالد حیات کا موقع کا کہنا ہے کہ طلباء کی خیزہ لاگت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ. چنیوٹ میں بہار سے پہلے ہی بہار کی تیاریاں شروع، پھولوں اور پودوں کے خریداروں میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے. کمیل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، موسم بہار کی آمد ہے. بہار کی آمد سے پہلے ہی بہار کی تیاریوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جاتا ہے. اگر بات کی جائے اسی سلسلے کے اندر شہر کے اندر جو مختلف نرسریاں موجود ہیں وہاں پر شہریوں کا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے. شہری وہاں پر مختلف پودے اور پھول خریدنے آ رہے ہیں. میرا کیمرہ مین علی دیو دکھا سکے تو ہے بہار کی آمد شروع ہونے سے پہلے نرسری کے اوپر ہے مختلف قسم کی جو پنیریاں ہیں ان کا جو ہے سٹاک آ جاتا ہے تاکہ شہری خرید سکے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، بچے ایک موجود ہیں. کیا لینے آئے ہیں؟ اس لیے باہر کے موسم آ رہے ہیں وہاں پر لگانا ہے. بچے کا کہنا ہے باہر کا موسم آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا لینا ہے؟ گلاب. گلاب کا پھول لینا ہے. کتنے لیے؟ 6 لیے. کیا صورتحال ہے اس بار باہر کے موسم میں؟ اچھی صورتحال ہے. ابھی باہر کا موسم آنے والا ہے، پودوں کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے بکھر ایریے میں بھی بہت کمیل حیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ساندل بار لا کالج اور کالج آف فارمیسی میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. ساندل بار لا کالج اور کالج آف فارمیسی میں آج سپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں کو کھیلنے کے مختلف سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا. اس حوالے سے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. ان سے بات کریں گے کہ آج کون کون سی سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کیا گیا ان کی طرف سے اور کیسا جا رہا ہے ان کا سپورٹس ڈے. کیا کہتے ہیں، کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع ملتے رہیں کہ سپورٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس بھی بہت ضروری ہے. اس سے طلباء کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور مورال بھی بڑھتا ہے. جی آپ بتائیں کون کون سے کمپٹیشن میں آج پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں لڑکیاں؟ آج لڑکیاں سائیکل ریس میں، لوڈو میں، کرکٹ میں، فٹ بال، بیڈمنٹن سب میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لڑکیوں جتنا لڑکوں کے لیے ضروری اتنی لڑکیوں کے لیے. اس سے ہم ٹیم ورک، ہمارے درمیان یونٹی سب کچھ انہینس ہوتا ہے. بالکل، یہاں پر بوائز بھی موجود ہیں، ان کی طرف جائیں گے. کیا کہتے ہیں سپورٹس کتنا ضروری ہے اور آج کون کون سے مقابلے کروائے جا رہے ہیں آپ کے کالج کی طرف سے؟ جی آج کالج کی طرف سے 5th اینول سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں تمام تر سپورٹس جیسے کہ کرکٹ، فٹ بال، رسا کشی، سائیکل ریس سبھی ہیں اس کے اندر. جہانگیر اشرف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں سجادہ 11 اور سمن آباد 11 کے مابین کرکٹ کا ٹاکرا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے. علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کرکٹ کا جنون جو ہے وہ جاری ہے. آج اقبال اسٹیڈیم میں سجادہ 11 اور سمن آباد کے 11 جو ہے وہ بین ٹاکرا دیکھنے میں مل رہا ہے جس میں سمن آباد نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ٹیمیں پرعزمی آج کا میچ وہ ون کریں گی. میرے ساتھ سجادہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے کھیلوں کی ایکٹیویٹی اور ایسے ہی ہونا، کیونکہ آج کل PSL کا بھی جنون چل رہا ہے؟ علی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ کرکٹ تو لازمی ہونے چاہیے نا. کوئی نہ کوئی کھیل ایکٹیویٹی رہنا چاہیے جس میں نوجوان کو اور موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے کھیلنے کو. دوسری بات، ہمارا یہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کا گراؤنڈ کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ اس میں نہ تو SSL کے PSL کے میچ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی لیگ دی جا رہی ہے. یہ فیصل آباد سے زیادتی ہو رہی ہے. جی بالکل، فیصل آباد کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے علی رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.